الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ محترم سامعین، آج ہم ایک اہم موضوع کے تحت آپ کے سامنے بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عورت کو مسجد میں نماز ادا کرنے سے نہ روکو۔ یہ بات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ خواتین مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اتنی بری بات ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ آج ہمارا دماغ شیطان کس قدر خبط کر دیا ہے کہ اللہ کے گھر جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند ہو، جہاں انسان کے دلوں کو سکون ملتی ہے، قرآن جواب دیتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو سکون پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے، اور وہ سب سے سکون والی جگہ کہاں ہے؟ وہ مسجد ہے۔ آج ایسے جگہوں سے ہم عورتوں کو روک دیتے ہیں، اور میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے آج مسلمانوں کو صد بدھی دے، ان کو عقل سلیم دے، صحیح اس جگہوں پر استعمال کرنے کے لیے صحیح عقل عطا فرما۔ آج ہمارا غیرت کس قدر مر چکی ہے کہ ہم اپنے عورتوں کو مزاروں پہ لے جاتے ہیں تو وہاں کوئی اعتراض نہیں۔ آج ہماری عورتیں بازاروں پہ بے پردے ہو کر گھومتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آج ہماری عورتیں پارک میں چلی جاتی ہے تو وہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جہاں دنیا کی سب سے بری جگہ بازار بتایا گیا ہے، آج وہاں گھوم رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مگر اللہ کے گھر میں اگر آئے خواتین، اللہ کے گھر میں اگر آئے نماز ادا کرنے کے لیے، تو آج ہم اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ تو آئیے ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں خواتین نماز کے لیے مسجد جایا کرتی تھی۔ شارع علیہ السلام نے انہیں ہرگز نہیں روکا، اور نہ ہی کسی صحابی نے اپنی خواتین کو مسجد جانے سے روکا، بلکہ اگر کوئی روکتا تو وہ اس کی مخالفت کرتے، جیسا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا قصہ معروف ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، بس حق بات یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا جائز ہے۔ دلیل سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب نمبر 53 حدیث نمبر 565۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ ولکن لیخرجن وہن متفلعات۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، او لوگوں، اللہ کے بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، البتہ انہیں چاہیے کہ وہ بغیر اوڑھنی لگائے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف نہ آئے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ عمل عورتوں کے شوق پر مبنی ہے، اگر وہ اجازت لے کر مسجد میں آنا چاہے تو روکا نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات مسجد آیا کرتے تھے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ با پردہ اور سادہ لباس میں آئے، بے پردگی ہو کر اللہ کے گھر میں نہ آئے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، صرف اتنا ہی نہیں، اور ایک حدیث سامنے رکھیے، صحیح بخاری کتاب نمبر 11 باب نمبر 13 حدیث نمبر 899 899 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے قال اذنوا للنساء باللیل الى المساجد۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کو
رات میں مسجد جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صحابزادے، ان کے لڑکے بلال نے کہا قسم اللہ کہ ہم انہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے، وہ اسے فساد کا ذریعہ بنائیں گے، قسم اللہ کہ ہم انہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت غصہ ہوئے، بہت سخت غصہ ہوئے، ناراض ہوئے اپنے بیٹے پر۔ پھر بولا میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں اجازت دو اللہ کے گھروں میں آنے کے لیے، اور تم کہتے ہو کہ ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ گویا تم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل لا رہے ہو۔ میرے بھائیو غور کرو، میرے بھائیو غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اہم مسئلہ واضح فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اپنی سوچ اور فہم و استدلال کو اہمیت دے۔ اس پر اصرار میں کفر کا اندیشہ ہے۔ اگر اعتراض کرتا ہے کہ نہیں، اگر اس سے بغاوت اور سرکشی اختیار کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ کفر کا لازم آ سکتا ہے۔ دلیل اٹھائیے قرآن اور دیکھیے سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 سے پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی زبردست پیغام اس میں بھیجا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی بھی مومن مرد عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار رہے۔ افسوس، صد افسوس ایسے مسلمان کہلوانے والوں پر جو اپنے ذوق و مزاج، عادات و رسم و رواج اور اپنے امام کے قول پر ایسے سخت ہوتے ہیں کہ آیات قرآنیہ کی تعویل اور احادیث صحیحہ کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، قرآن تو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، لیکن آج ہم کتنا بے غیرت ہو چکے ہیں، آج ہمارا ضمیر کس قدر مردہ ہو چکا ہے۔ ہم نے کبھی احساس کیا ہے کہ ہماری بیٹیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج ہماری بہن بیٹیاں مرتد بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ ارے صحیح مسلم کی روایت ہے اور بخاری کی حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یتلون کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت اگر ہوتی ہے تو مساجد کے اندر ہوتی ہے۔ وَيَتَدَارَسُونَ یتلون کتاب اللہ فی بیوت، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی اللہ کے گھروں میں کی جاتی ہے اس کی تلاوت، اور وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور پھر ان کے بعد درس دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، اگر آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اگر اللہ کے گھروں میں جڑنے لگے، دین کی محفلوں میں بیٹھنے لگے، اللہ کی بندگی کے لیے اگر مساجد میں آنے لگے، آج اکثر مساجد کے اندر ہندوستان کے اندر جمعے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ آج اگر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین اگر اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز کا بھی اہتمام کر لے تو کم سے کم روز نہیں تو صحیح ہفتے میں ایک دن بھی آ کر کے وہ جمعے کے خطبے میں سن کر کے اپنے آپ کو بدل سکتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے تو اسے دین کی محفل سے دور رکھا ہے، تو ہماری بیٹیاں آج کے ساتھ نہیں جائے گی تو کس کے ساتھ جائے گی؟ مسلمانوں اس کے ذمہ دار کون ہو؟ فیصلہ خود کر لو، خود فیصلہ کرو کہ اس کے ذمہ دار کون ہو، کہ آج ہمارا ضمیر کس قدر مردہ ہو چکا ہے۔ مزاروں پہ جائے گی، باباؤں کے سامنے جھک جائے گی، یہ ہمیں گوارا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر کے جھکے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ کیا شکل لے کے جاؤ گے اللہ کے پاس؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سوچو۔ میں تو یہ اہم پوائنٹ آپ کے خلیصے کو احساس دلانے کے لیے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔